تو میں اپنی گفتگو کو مختلف حصوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک ہے اس امت کی من حیث المجموع فضیلت، پوری امت کتنی اعلیٰ ہے۔ پھر دیکھا جائے تو اگلا حصہ دیکھا جائے تو اس میں علماء وہ کتنے اعلیٰ ہیں، صلحاء کتنے اعلیٰ ہیں، اور عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ یہ سٹیپ ہے آج کی گفتگو کے، تاکہ جو علماء ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، جو صالحین ہیں وہ اپنا مقام سمجھیں۔ من حیث المجموع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ سب کو سمجھنی چاہیے۔ تو حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیفیت عوام کی رکھی ہے، عوام کو بھی چاہیے وہ اپنا مقام سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی۔ آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولیاء امتہ و علماء ملتہ و شہداء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ آل عمران سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس چن لیے گئے ہو لوگوں میں سے، اور دوسرا ترجمہ اخرجت للناس تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف تاکہ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے منع کرو، وتؤمنون باللہ اس حال میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام
صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین تشریف لائے اور جتنی ان کی امتیں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایک سے ایک بڑھ کر ہر امت کو اعزاز، شرف اور کمال عطا فرمایا۔ بعض اقوام تو ایسے بھی ہوئیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے زمانے پر فائق اور بلند تر بیان فرمایا، جو اعزاز انہیں ان کے زمانے میں دیا گیا تھا، رب العالمین جل وعلا نے ان کے اعزاز کا اظہار قرآن عزیز میں فرمایا۔ جیسے بنی اسرائیل کو آپ ملاحظہ فرمائیے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جب مصر میں داخل ہوئے تو 400 کے قریب تھے، کم و بیش کو 400 کے قریب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب مصر تشریف لائے تو آپ کا خاندان کم و بیش کوئی 400 افراد پر مشتمل تھا، اور یہیں سے آگے جو نسل چلی ہے اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل چونکہ لقب تھا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، تو آپ کی نسل کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہی کوئی 400 سال کے فاصلے کے بعد، تو بنی اسرائیل جو مصر میں داخل ہوئے 400 تھے، جب یہاں سے باہر نکلے ہیں تو ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اور اعزاز ان کا کیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو انعام میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اپنے شرف کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل 6.5 لاکھ تھے اس وقت، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ 6.5 لاکھ کل دنیا کی آبادی نہیں تھی، 6.5 لاکھ تعداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں صرف بنی اسرائیل کی تھی، باقی دنیا اس کے علاوہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے، میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی تھی، برتری عطا فرمائی تھی، تمہیں علو بخشا تھا، بلندی نصیب کی تھی، علی العالمین، اس وقت تمام جہانوں پر۔ یہ ان کا شرف تھا۔ ان کے نبی بڑے اعلیٰ تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع ابن نون، اور ایسے پھر آگے ایک سلسلہ پورا چلا ہے۔ اور صلحاء بھی بہت زیادہ، علماء بھی بہت زیادہ، تورات جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، صلحاء بھی تھے، علماء بھی تھے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جو صرف بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے ہیں، یہ ان کا اعزاز تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ اعزاز انہیں عطا فرمایا۔ لیکن آپ تھوڑا سا رخ فرمائیے، یہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعزاز کو بھی قرآن شریف میں بیان کیا ہے، جن لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے وہ لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی اس وقت، یعنی اپنے زمانہ میں۔ یہ ایک امت کا حال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اعزاز کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے زمانے کی قید نہیں لگائی، یہ نہیں فرمایا تمہارے زمانے کے لوگوں، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت، سب سے بہترین امت، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے بغیر قید، زمانے کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ ان کا اعزاز فرمایا۔ گرامی قدر حاضرین، صاحب تفسیر نعیمی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک محبت برا جملہ یہاں کوٹ فرمایا تفسیر نعیمی میں۔
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی ہونے کے لیے ہر ایک شخص کو منتخب فرمایا ہے. یہ چنی گئی ہے، ایک ایک کر کے چنی گئی ہے. صدیق اکبر محمدی ہیں، فاروق اعظم محمدی ہیں، عثمان غنی محمدی ہیں. یہ انتخاب ہو رہا ہے عالم ازل میں پوری انسانیت میں سے، یعنی جہاں موسویوں کے لیے انتخاب ہوا، عیسویوں کے لیے انتخاب ہوا اور ہر نبی کی امت کے لیے انتخاب ہوا، تو آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ وہاں جب انتخاب کیا گیا ہوگا علم الہی کے مطابق تو صدیق اکبر کا نام آئے تو محمدی ہیں، فاروق اعظم محمدی ہیں، عثمان غنی محمدی ہیں، مولا مرتضیٰ محمدی ہیں، حسن ابن علی محمدی ہیں، حسین علی مقام محمدی ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، داتا صاحب ہیں، غوث پاک ہیں. یہ انتخاب ہو رہا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیے. امید ہے کہ نام ہمارا بھی وہاں بولا گیا ہوگا. بیس کا کیا کیا علم الہی میں انتخاب ہو رہا ہے. اور یہ بات ہے مفتی صاحب کر سکتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جہاں نگاہ پڑ گئی ہے وہاں رحمت بھی تو ہو جائے گی. انتخاب ہوتا ہے تو جب انتخاب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، تو پھر انتخاب نام نگاہ پڑتی ہے جس وقت، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نگاہ رحمت جب ہو جائے تو سمجھیے کہ باری تعالی جل وعلا نے اپنا پہلا فضل ہمارے لیے یہ عالم ازل میں فرما دیا تھا کہ یہ حضور کی امت کہلائے گا. اب مجموعی طور پہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب اس امت کو ظاہر فرمایا ہے گرامی قدر حاضرین، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کے اعزاز کا اظہار فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم افضل ترین امت ہو، تم سب سے اعلیٰ امت ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انتخاب فرمایا تو وہاں ڈیوٹی بھی عطا فرمائی. گرامی قدر حاضرین، جس وقت آپ امت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو واقعتاً آپ کو یہ امت واقعی سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے. اس لیے کہ جب آپ توجہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بے شمار انبیاء مبعوث فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس امت کی طرف جس ذات کو مبعوث فرمایا ہے انہیں سب انبیاء کا سردار ٹھہرایا ہے. اس امت کے علماء پہلی امتوں کے علماء سے اعلیٰ ہیں، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں. اس امت کے صلحاء بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہلی امتوں سے ممتاز رکھے ہیں. حتیٰ کہ اس امت کی عوام کو بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہلی امتوں پر شرف عطا فرمایا ہے، اعزاز عطا فرما رکھا ہے. سمجھیے کہ آج کی پوری گفتگو صرف اس مسئلے پر ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو اور مجھے کیا اعزاز عطا فرمایا، صرف یہ سمجھنا ہے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا ابتدائی گفتگو میں، یاد رہے میں فضیلت نہیں بیان کرنا چاہتا، میں ذمہ داری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے شان سب سے اعلیٰ عطا فرمائی ہے تو ڈیوٹی بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمائی. آپ نے نیرا یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اعزاز یہ دیا ہمارا اعزاز بڑھا ہے. نہ، میری گفتگو اس لیے نہیں کہ آپ صرف اپنا اعزاز سمجھیں اور فخر کریں اس بات پر کہ ہماری شان بڑی ہے. میں شان نہیں سمجھانا چاہتا، میں ڈیوٹی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے تو ڈیوٹی بھی اس کی قدر جو ہے نا وہ بڑی عطا فرمائی ہے، ذمہ داری بھی اتنی اعلیٰ ہے. اب فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قیامت کے دن اپنی امت پر مباحات فرمائے، فخر کا اظہار فرمائے. دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مقابلہ میں، یعنی امت کے لحاظ سے دیگر انبیاء پر اپنی عظمت کا اظہار فرمائے، تو واقعتاً امت کو بھی تو چاہیے نا کہ ایسے کام کر کے لے جائے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً فخر کا اظہار فرمائے. مسئلہ تو یہ ہے کہ سرکار کی نگاہ پڑے تو نگاہ میں آنے والا امتی واقعتاً شرمسار نہ ہو، بلکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر کے لایا ہوں. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نگاہ التفات فرمائیں گے. تو میں اپنی گفتگو کو مختلف حصوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک ہے اس امت کی من حیث المجموع فضیلت، پوری امت کتنی اعلیٰ.
پھر دیکھا جائے تو اگلا حصہ دیکھا جائے تو اس میں علماء وہ کتنے اعلیٰ ہیں، صلحاء کتنے اعلیٰ ہیں، اور عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ یہ سٹیپ ہے آج کی گفتگو کے، تاکہ جو علماء ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، جو صالحین ہیں وہ اپنا مقام سمجھیں۔ من حیث المجموع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ سب کو سمجھنی چاہیے۔ جو حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیفیت عوام کی رکھی ہے، عوام کو بھی چاہیے وہ اپنا مقام سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمانی ہے۔ گرامی قدر عظیم، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، تمہاری مدت، تمہاری عمر اتنی ہے یہود اور نصارہ کے مقابلے میں، بس اتنی جتنا نماز عصر سے مغرب کا وقت ہے، بس یہ تمہاری عمر ہے۔ یعنی تمہارے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہودی نصرانی پہلے ہوئے نا، تو یہودیوں نصرانیوں کے لیے قیامت کا قیام جو ہے وہ پورے ایک دن کے برابر ہے، اور تمہارے لیے یہ یاد رکھنا کہ تمہاری عمر یعنی قیامت تک تمہاری جو مدت بنتی ہے وہ ہے نماز عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یہ تمہارا دورانیہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور یہودیوں نصرانیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ اجیر ہو اور وہ مزدور تلاش کرے، بندہ مزدور تلاش کرے، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا ہے کوئی بندہ ایسا کہ جو صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس سے لے کر کام کرنا شروع کرے، مزدوری شروع کرے، اور نصف النہار زوال شمس تک مزدوری کہے، اور میں اس کو ایک قرات سونا دے دوں۔ تو یہودیوں نے ہاتھ اٹھایا، حضور فرماتے ہیں یہودیوں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا جی ہم کام کریں گے، یہ مثال فرما رہے ہیں سرکار، فرمایا یہودیوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم ایک قرات پر کام کریں گے طلوع شمس سے لے کر زوال شمس تک، یعنی عین دوپہر کے وقت تک۔ سرکار فرماتے ہیں انہوں نے کام کیا اور مالک نے ان کو مزدوری دے دی، وہ فارغ ہو گئے۔ مالک نے پھر اعلان کیا بھائی ہے کوئی ان کے علاوہ اور جو اب نصف النہار زوال شمس سے کام شروع کرے اور نماز عصر تک کام کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا مزدوری اس کی بھی ایک قرات، یہ ایک وزن ہے سونے کا، اس کو قرات کہا جاتا ہے، جیسے آپ کیرٹ کہہ دیتے ہیں ایسے ایک وزن ہے سونے کا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک قرات سونے پر کام شروع کیا، مزدوری پر کام شروع کیا، اور عیسائیوں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا جی ہم یہ کام کریں گے۔ تو حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ صبح یعنی دوپہر زوال شمس سے لے کر انہوں نے صلاۃ عصر تک، نماز عصر تک کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں بھی ایک قرات مزدوری عطا فرمائی۔ لیکن دن چونکہ ابھی باقی تھا، نماز عصر سے لے کر غروب شمس تک مزدوری کا کام اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مالک نے پھر اعلان کیا بھئی کوئی ایسا مزدور بھی ہے کہ جو نماز عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کام کرے، غروب شمس تک کام کرے، لیکن اس کو جو اجر دیا جائے وہ 2 قرات دیا جائے۔ تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میری امت خبردار ہو جاؤ، یہ جو نماز عصر سے لے کر غروب شمس تک کام کرنے والے ہیں یہ تم ہو، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یعنی کام تمہارا تھوڑا ہے، وقت تمہارا تھوڑا ہے، لیکن اللہ اپنے فضل سے تمہیں مزدوری جو ہے وہ پہلوں سے دگنی عطا فرمائے، مزدوری پہلوں سے دگنی عطا فرمائے، کام ان سے کم، مزدوری ان سے زیادہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ یہودیوں نصرانیوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا اے اللہ کام ہمارا زیادہ، محنت ہماری زیادہ، دورانیہ ہمارا زیادہ، مزدوری بھی ہمیں کم دی گئی ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ یہودیوں نے بھی احتجاج کیا، نصرانیوں نے بھی احتجاج کیا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ فَعَلْ ظَلَمْتُم مِّنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا، جتنا تم نے کام کیا ہے تمہیں مزدوری کم دی گئی ہے؟ تمہارا یعنی کام کے مطابق تمہاری مزدوری ہے کہ نہیں؟ تمہارا حق تو نہیں مارا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں یہودی نصرانی عرض کریں گے کہ نہیں، حق نہیں مارا گیا، لیکن مالک انہیں زیادہ دیا گیا ہے حالانکہ کام ان کا کم۔ تو رب العالمین جل وعلا قیامت کے دن کے اعلان فرمائے گا یہ میرا فضل ہے اور میں جس کو چاہوں اپنے فضل سے نواز دوں، تمہیں تمہارا حق دے دیا گیا ہے۔ اب یہ مالک کی شان ہے، مالک کی مرضی ہے، اگر وہ کام کرنے والے کو اپنی شان کے لائق عطا فرمائے تو اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں میری امت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ مزدور لائے کام کرنے کے لیے،
اب مزدور مزدوری کرے تو اسے اس کی مزدوری کے مطابق پیسے جو ہیں وہ دے دیے جائے، مزدوری اس کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن جب ایک خاص مزدور ایسا آئے کہ اس کا دورانیہ کم ہو، اسے مزدوری زیادہ دی جائے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اور قیامت کے درمیان، معنی یہ ہے کہ تمہارے اور قیامت کے درمیان وقت صرف اتنا ہے جتنا عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، اگرچہ تمہارا دورانیہ کم ہے لیکن جو عزت تمہیں رب کی بارگاہ میں حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جب تمہیں اجر عطا فرمائے گا تو اجر تمہارے عمل کے مقابلے میں دگنا عطا فرمائے گا۔ یہ رب کی بارگاہ میں اس امت کا اعزاز ہے۔ یہ ہے من حیث المجموع، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس امت کو کیسے نوازے گا۔ اب آئیے اس امت کے علماء، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انہیں کے شان عطا فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں، علماء میری امت کے علماء، حضور نے فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا انبیاء جو وارث بناتے ہیں یہ درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء وارث بناتے ہیں وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جس نے علم کا وافر حصہ پایا ہے وہ سمجھے کہ اس نے انبیاء کی وراثت میں سے وافر حصہ پا لیا ہے۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نا، یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو نبوت اور رسالت دونوں منصب عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائی، شریعت مستقل عطا فرمائی۔ اچھا اب شان یہ ہے، ہوتا یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے، جب کسی نبی کو شریعت نہیں دی جاتی ہے اور ان کا وصال ظاہری ہو جاتا ہے تو ان کے بعد ایک عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا انبیاء مبعوث فرماتا ہے، لیکن وہ جو انبیاء بعد میں آتے ہیں انہیں رب العالمین جل وعلا شریعت نہیں عطا نہیں فرماتا، کتاب نہیں عطا نہیں فرماتا، بلکہ وہ پہلے نبی ہی کی شریعت کا پیغام جو ہے وہ آگے چلاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع ابن نون نے نظام آگے چلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جو نظام چلا رہے تھے، حالانکہ آپ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن جس شریعت کا پرچار انہوں نے کیا وہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ گزاری سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب عطا فرمائے، شریعت نہیں عطا فرمائے، یہ مالک کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ لیکن ہوتا یہ تھا عمومی طور پہ کہ جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو اسی امت کی رشد و ہدایت کے لیے یا اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیا نبی مبعوث فرماتا تو وہاں ضروری نہیں ہوتا تھا کہ شریعت بھی نہیں دی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ جیسے پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال ہوتا تو نیا نبی آ کر اس شریعت کے نظام کو آگے چلاتا نا، بڑھاتا، پیغام پہنچاتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں چونکہ آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا وہی کام جو پچھلی امتوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبیوں سے لیا کہ ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا اس کی شریعت کو آگے بڑھاتا، فرمایا میری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نیا نبی مبعوث نہیں کرے گا، ہاں البتہ میرا پیغام پہنچانے والے علماء اللہ رب العالمین جل وعلا جاری فرمائے گا، اور یہ ویسے ہی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے جیسے پچھلی امت انبیاء دیتے رہے ہیں۔ آپ ہماری ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں؟ آپ محراب میں بیٹھے علماء اور سکہ مفتیان کرام کی، سکہ علماء کی ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا نظام آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے علماء پر اعتبار کیسے فرماتے آپ اندازہ فرمائیے۔ حضرت امام المتاخرین فی علم الکلام، علم کلام میں بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا کوٹدو میں آرام کر رہا ہے، میں نے شاید آپ کو تعارف کروایا تھا اس بندے کا، علامہ عبدالعزیز صاحب پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا، 31 برس کی عمر میں وصال ہوا، 200 علوم کا عالم تھا، 200 علوم کا۔ یہ میراثی جن کو اپنے نطفے کی بھی تحقیق نہیں کہ ان کا اصل باپ کون ہے، ان کو کیا معلوم کہ عبدالعزیز پرہاروی جو 30 برس کی عمر میں قبر میں آرام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس علم پر اس کو مہارت عطا فرمائی تھی، اور وہ کہہ گئے، فرماتے ہیں یہ علم کچھ خاص وہ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں عبدالعزیز کا سینہ کھولا ہے، پہلے نظر ہی کوئی نہیں آیا کہ اس علم کی طرف کو گیا ہے کہ نہیں گیا۔
اور میرا یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں علامہ عبدالعزیز برہالوی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے, کچا قبرستان ہے جس میں وہ شریف آدمی آرام کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. شرح عقائد پر ان کا حاشیہ علامہ نصفی کی جو عقائد متن ہے اس پر حاشیہ لکھتے ہوئے علامہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں امام ابو الحسن شاذلی قطب زمانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رأیت فی المنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سرکار موجود ہیں, حضرت موسیٰ موجود ہیں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. دونوں بزرگ انبیاء موجود ہیں. حضرت موسیٰ بھی ہیں, حضرت عیسیٰ بھی ہیں, سرکار بھی, اور کچھ کلام کر چل رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا, روح کو سامنے کیا, یعنی شکل صورت دکھائی. اور شکل صورت دکھا کر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انبیاء سے فرمایا حل فی امتکما حبر مثل ھذا, کیا اے موسیٰ و عیسیٰ بتائیے آپ کی امت میں بھی غزالی جیسا عالم موجود ہے بھلا؟ آپ کی امت میں بھی غزالی جیسا عالم موجود ہے بھلا؟ اور غزالی کتنا بڑا عالم ہے آپ اندازہ فرمائیے. یہ عالم کی بات چل رہی ہے, اب آپ یہ اندازہ فرمائیے اس امت کے علماء, بات جو چل رہی تھی اس امت کے علماء کو اللہ نے پہلی امتوں پر کیا شرف عطا فرمایا ہے, اس کو ملاحظہ فرمائیے. امام غزالی اتنا بڑا عالم ہے, میں نے پڑھا ایک مقام پر کہ اپنے زمانے کے ظاہر حاسدین بھی موجود ہوتے ہیں جیسے اس زمانے میں ہیں, اس زمانے میں بھی ہوتے ہوں گے. حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاسد آپ کی کتاب پڑھ کر تو دل میں حسد اور بغض کا مارا مکہ مکرمہ میں چلا گیا, بیت اللہ الحرام کا طواف کیا, طواف کر کے نا اس مقام پر کہیں جہاں اس کو جگہ ملی تو لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مجلس لگی ہے, حضور موجود ہیں, سامنے علماء موجود, ایک جمگٹھا جمع ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی مسودہ, کوئی نہ کوئی کتاب, کوئی بیاض ہے, اور وہ سرکار کے سامنے موجود ہے. حضور فرماتے ہیں ہاں بھائی تو کیا لایا ہے, پڑھ بھائی, سنا اپنا سبق سنا بھائی, تو سنا. جو کچھ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی تفسیر کا کام کیا, کوئی حدیث کا کام کیا, کبھی خواب میں وہ دیکھ رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا سبق سناتا ہے. حضور تصدیق فرماتے ہیں یا انکار فرماتے ہیں. اگر تفسیر حضور کو پسند آئی وہ ٹھیک ہے تو حضور فرماتے ہیں ٹھیک لکھا تم نے, تصدیق ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اتنے میں کوئی دوسرا بندہ اٹھتا ہے, اگر اس کے کلام میں کوئی سکم ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کلام میں سکم ہے, بھائی چل بھائی دوبارہ تیار کر, دوبارہ لکھ. ایسے چل رہا ہے کام, یہ خواب کا مسئلہ. فرمایا اتنے میں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا, وہ کھڑا ہوا, بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نشست برخاست ہوئی, حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک نوجوان پیچھے سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسودہ پیش کیا, حضور اس کو ملاحظہ فرمائیے, تصدیق فرمائیے ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ بندہ جو خواب دیکھ رہا ہے, امام غزالی کا حاسد کہتا ہے میں نے اوپر جھانک کر دیکھا تو امام غزالی کا نام لکھا ہوا ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے اہل سنت کے عقائد بیان فرمائے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو کچھ مقام سے ملاحظہ فرمایا اور تصدیق فرمائی کہ ہاں غزالی نے جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جاگ آئی تو میں فوراً تائب ہوا, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا حضور تو اڈیاں کتاباں تے بارگاہ نبی جو تصدیق ہو رہی ہیں. گرامی قدرادرین, یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک محدود نہیں, یہ نہ سمجھیے گا. یہ میں نے مثال کے طور پہ امام غزالی کا نام لیا ہے, وگرنہ یہاں رازی بھی موجود ہیں, خازن موجود ہیں, قرطبی موجود ہیں, یہاں بخاری ہے, مسلم ہے, ابو حنیفہ ہے, شافعی ہے, مالک ہے, بڑی بڑی چیز بیٹھی ہے یہاں پر. یہ تو میں نے بطور مثال نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا ہے. داری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب بات یہ ہے, آپ اس چیز کو سمجھیے کہ فخر عالم جو ہوتا ہے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی ہے, اور کام وہ کر رہا ہے جو پچھلی امتوں میں انبیاء کرتے رہے ہیں. یہ نبی نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضور کی شریعت میں اس کو جو ہے وہ معلم بنایا ہے اور سرکار کا نائب بنایا ہے. جو کام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سپرد کیا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام جیسے پیچھے ادا کرتے رہے, اب وہ اس امت کے جو ہیں وہ علماء وہ کیا کرتے ہیں. اب آپ یہ یاد فرمائیے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علماء پر طنز کرنا عام ازیں وہ الیکٹرانک میڈیا پر ہو, سوشل میڈیا پر ہو, صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس زمانے میں یہ وہ عالم ہے جس کا ذہن کھولا ہے اپنی مراد کی طرف اور اپنے رسول کی مراد کی طرف.
اس کا ذہن پہنچا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد یہ ہے، تو ظاہر ہے جس کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، جب اس کے بارے میں ذہن خراب کر دیا جائے گا تو پیچھے بات ہی کوئی نہیں رہ جائے گی، قرآن حدیث سمجھانے والا کون رہ جائے گا؟ پھر نہ آپ کو جناب والا بخاری اچھی لگے گی، نہ مسلم اچھی لگے گی، نہ خواجہ خواجگان اچھے لگیں گے، نہ غوث اعظم اچھے لگیں گے۔ ظاہر ہے ایک لونڈے نے آپ کے سامنے جملہ کہہ دیا بھئی ان کی تو بات ہی کوئی نہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا عرض گزار ہوں کہ امت کا شرف یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جیسے اپنی بارگاہ میں علماء کی عزت بڑھائی ہے، آپ بھی ایسے ہی ان کی عزت سمجھے کہ ان کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا ہے۔ اس امت کے صلحاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اولیاء کو، یہ علماء کی بات تھی، اس امت کے اولیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے پچھلی امتوں کے اولیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک دو روایات وہ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پچھلی امت کے اولیاء، ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے، اس کی خدمت میں جاتا ہے، تو اس کے کلام میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دی ہے، جب وہ کلام کرتا ہے نا تو دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ولی کے کلام میں یہ تاثیر ہوتی ہے چونکہ اس کا کلام اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے تابع ہوتا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی پیروی میں ہوتا ہے اور اس کی وضاحت میں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے کلام میں یہ تاثیر عطا فرماتا ہے کہ جس وقت وہ بولتا ہے تو دل ایسا اثر کرتا ہے کہ ولی کا کلام سن کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف، اس کے حبیب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ شرف پہلی امتوں میں بھی رہا، یعنی جہاں انبیاء تھے وہاں اولیاء بھی تھے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے اولیاء جب کلام کرتے تھے تو دل مائل ہوتا تھا، لیکن اس امت کے اولیاء کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے کلام کی، کہ جب یہ کلام کرتے ہیں، جب یہ بولتے ہیں، جب یہ کوئی لفظ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں اور فرما برداری میں، تو پچھلی امتوں سے بھی زیادہ جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دلوں پر ان کے کلام کا اثر کرتا ہے، اور فرمایا اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی کمالات ولایت کے قطب ارشاد حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اور یہ جملہ سمجھیے، میں نے کہا تھا کہ اس امت کے اولیاء کو اللہ نے پچھلی امت کے اولیاء پر برتری عطا فرمائی ہے، اس کی دلیل قاضی ثناء اللہ صاحب کا یہ جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتوں میں اولیاء آئے ہیں ان میں بھی مقام ولایت تک اس وقت تک کوئی بندہ نہیں آیا جب تک حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی روح سے اس نے تربیت حاصل نہیں کر لی تھی عالم۔ پچھلی امت کے جو اولیاء ہیں، اولیاء وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تربیت پا کر اس دنیا میں آپ کے اور مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس امت کے اولیاء کو پچھلی امتوں کے اولیاء پر بھی برتری حاصل اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ ان کا کلام زیادہ جاذب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف مائل کرتا ہے، اور پھر ان کو قیامت کے دن کا اعزاز حاصل ہوگا۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ اجلہ علماء اور مشائخ پرانے قدیم بزرگوں میں سے ہیں، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے۔ آپ فرماتے ہیں آل بیت کا ایک نام ہے بہت بڑا، حضرت امام علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں نے امام علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس حال میں کہ حضرت مالک بن دینار رو رہے تھے، سوال کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور کچھ ارشاد فرمائیے، قیامت کے دن جب حساب کتاب کا میدان لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے ولی کو اپنی بارگاہ میں کتنی کی دیر روکے گا؟ کتنی کی دیر روکے گا؟ اور پل صراط پر کتنی کی دیر روکا جائے گا؟ حضرت علی ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی بارگاہ میں اپنے ولی کو صرف اتنی دیر کھڑا فرمائے گا جتنی دیر میں فرض نماز ادا کی جاتی ہے، بس جتنی دیر میں فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ اتم رکوعہا و سجودہا، کامل رکوع و سجود کے ساتھ جو صحیح سلیقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، بس اتنی دیر کھڑا کیا جائے گا، اس سے زیادہ دیر اس کو کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ نمبر ایک۔
اور نمبر دو دوسری بات آپ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا جی ہم تک تو یہی روایت پہنچی ہے کہ پل صراط یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اولیاء کرام کے لیے کوئی امتیاز ہے؟ حضرت علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں یہ گناہگاروں کے لیے مرحلہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو کوئی ولی اس وقت پل صراط کی طرف منہ کرے گا۔ حضرت علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے، یہ فرمایا گیا کہ پل صراط اس کے لیے اتنا زیادہ چوڑا ہو جائے گا جیسے ایک بڑی سڑک چوڑی ہوتی ہے نا، اس طرح کھل جائے گا تاکہ بہت آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ امت کے اولیاء کرام کو پچھلی امت کے اولیاء پر بھی برتری حاصل ہے۔ اب عوام کے بارے میں آخری روایت ہے، اس کو بھی سماعت فرمائیے۔ رب اس امت کے جو عوام ہے نا، اس امت کے عوام یہ بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بڑی عزت والے ہیں، لیکن اس وقت جب یہ مطیع اور فرما بردار ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ پیچھے بھی یہی شرط، اولیاء ولی ہوتا ہی اس وقت ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ داری سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ اچھا ایسے ہی عالم اس وقت عالم ہوتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل فرما برداری کرے، وہ عالم بھی اسی وقت کہلاتا ہے۔ عوام کا بھی یہی حال ہے، رب کی بارگاہ میں انہیں بھی شرف حاصل ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ گرامی قدر حاضرین یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہوں، تو شرف ان کو کیا عطا فرمایا جائے گا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا میرے ہر امتی کو ایک یہودی یا ایک نصرانی دے کر فرمائے گا یہ جہنم سے تیرا فدیہ اتار دیا ہے ہم نے۔ میں نے کہا تھا پچھلی امت کے افراد پر، عوام کو پچھلی امت کی عوام پر برتری حاصل ہے، چونکہ اب وہ کافر ٹھہرے نا، اب حضور پر ایمان نہ لائے تو کافر ٹھہرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں اس امت کے عوام کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک مسلمان کے حوالے کو یہودی یا نصرانی کیا جائے گا اور اس کے سامنے کر کے کہا جائے گا یہ ہم نے جہنم سے تیرا فدیہ اتار دیا، تیرا صدقہ دے دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا معنی لکھا اور علماء کرام نے اس کا معنی فرماتے ہیں، بات اصل میں یہ ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو اور برا عمل کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ظاہر ہے اب اس کی بخشش کے تین طریقے ہیں، یا فضل الہی سے بخشا جائے گا، یا سرکار کی شفاعت سے بخشا جائے گا، نہیں تو تیسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹے گا اور پھر سزا کاٹ کے بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو جہنم میں ایک حصہ جو ہے نا سزا کے لیے اس کا مختص ہے علم الہی کے مطابق، اللہ جانتا ہے کہ بندے کا کیا بنے گا، مالک کو علم ہے۔ اچھا ایسے ہی اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے علم کے مطابق اس کو جنت میں حصہ عطا فرمانا تھا، ٹکڑا عطا فرمانا تھا، یہ مسلمان ہوا کوئی نہیں، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس نے توبہ کر لی یہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو وہ حصہ تو خالی رہ گیا نا، اس کا جنت میں رہ گیا، اس کا جہنم میں رہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ایک یہودی نصرانی فدیے کے طور پہ اتار دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو جنت کا حصہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا اور اس کا جو جہنم کا حصہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شرف ہے۔ گرامی قدر حاضرین، میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور بہرحال ذمہ داری کو سمجھ کر جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جیسا رکھا ہوا ہے اس کو سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور پیروی میں زندگی بسر کریں، بجائے اس کے کہ جناب والا یہاں وہاں اور دنیا کی مصروفیات میں بندہ مگن رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو بھول جائے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اللہ نے جو شان آپ کو عطا فرمائی ہے زندگی بھی اس کے مطابق بسر ہونی چاہیے۔ گزارش سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔